جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے تکبیرات کے حوالے سے یا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے حوالے سے ذی الحج کے مہینے کے اندر۔ تو اس میں آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اس میں صحیح موقف کیا ہے، کب پڑھنی چاہیے، کیا اس میں صحیح موقف ہے۔ تو اس کے اندر جو اس وقت امت کا جمہوری موقف ہے یا پھر امت کے بڑے حصے کا موقف وہ جو ہے وہی صحیح موقف ہے۔ وہ صحیح موقف یہ ہے جو کہ ہمیں اکثر روایات سے بھی مل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ جو ہوتا ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے آپ نے تکبیرات شروع کرنی ہے، یعنی ہر نماز کے بعد بھی اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے جہاں بھی آپ جا رہے ہوں تو آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیرات بلند کرنی ہے، اور عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، سب نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو ختم کریں گے 9 تاریخ سے شروع کر کے، 9 ذی الحج سے شروع کر کے، تو آپ اس کو ایام تشریق میں یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک آپ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھتے رہیں گے۔ یہی جو ہے یہ صحابہ کا جمہوری عمل بھی ہے، یعنی زیادہ صحابہ سے ہمیں مل بھی جاتا ہے، روایات کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، اور امت کا بھی یہی جمہوری موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ مکمل 10 دنوں میں، ٹھیک ہے، کچھ ہمارے اہل حدیث حضرات یا اور حضرات نے کچھ ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر یا دیگر صحابہ سے کہ یہ جو ہیں یہ بازاروں کے اندر بھی تکبیرات پڑھتے تھے اونچی اونچی آوازوں میں، تو اور 10 کے 10 دنوں میں کسی بھی دن میں، تو یہ بھی ان کا ایک اپنا انفرادی عمل ہے۔ اگر کوئی یہ کام بھی کرنا چاہتا ہے یعنی ذی الحج کے آغاز سے ہی تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جب ہمیں ایک ایسا موقف مل جاتا ہے جس کے اندر تاریخ کا تعین ہو جاتا ہے سنت سے یا جمہور صحابہ کے عمل سے، تو زیادہ بہتر اور اولیٰ یا افضل عمل وہی ہے جو کہ اس وقت امت میں رائج بھی ہے اور اس کے ہمیں زیادہ پکے ثبوت بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر آپ تسبیح، تحلیل اور اللہ کی بڑائی جو ہے وہ پہلی تاریخ سے شروع کر دیں تو اس کے اندر بھی کوئی آپ کو شرعاً ممانعت نہیں ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو زیادہ بہتر یا اعلیٰ یا افضل موقف وہ وہی ہے جو کہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 تاریخ سے یعنی 9 تاریخ کی آپ نے فجر سے شروع ہو جانا ہے اور آپ نے اس کو ختم کرنا ہے 13 تاریخ کی عصر تک۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے والا بنائے، اور اس کے اندر ہمیں مختلف الفاظ مختلف روایات سے مل جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ کچھ روایتوں سے لوگوں نے اکٹھے کر کے اسی کے ساتھ جوڑے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اور بہت سارے الفاظ جوڑے ہیں۔ تو اس لیے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہرحال اصل چیز یہی ہے اللہ کا ذکر بلند ہو، ٹھیک ہے۔ الفاظ جو ہیں اس کے اندر آپ بہتر یہی ہے جو الفاظ جو ہمیں زیادہ ملتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ بھی آپ اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد، بڑھائی، درود، یہ سب چیزیں بھی ساتھ ملا کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان دنوں کی، ان راتوں کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ یکم سے لے کے 9 تاریخ تک آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، عید سے پہلے پہلے جتنے روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان ایام کے دنوں کا روزہ اور رات کی عبادت وہ بھی بہت زیادہ، اس کا بھی ثواب علماء بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ حج کے ایام ہیں، جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے کم از کم ان کی طرح کچھ محسوس تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یہ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں نا، یہ تو سمجھ لیں کہ حج کا بھی، حج کے نغموں میں سے بھی ایک نغمہ ہے، یعنی تکبیرات تشریق بھی کہا جاتا ہے، انہیں تکبیرات بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ بھی پڑھنے کا اہتمام کافی لوگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں کو ان سے مشابہت کے لیے جو حج پہ نہیں جاتے ان کو بھی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر بلند کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمارے ذکر کو، نماز کو، روزوں کو، ہر چیز کو قبول و منظور فرمایا۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔